نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز میں کسی نہ کسی چیز سے اس کا زنگ چھڑایا جاتا ہے، اور دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہر چیز میں زنگ لگتا ہے اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہارا دل صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، تمہارے دلوں کے زنگ دور ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دلوں کے زنگ تلاوت کلام مجید سے بھی اترتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ اس کا نام مختلف انداز سے لیا جائے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دل کے میل کچیل، دل کی غلاظتیں، دل کی گندگیاں اور دل کی جو گندگی ہیں ان سب کو اتار پھینکتی ہے، اور دل مصفا اور شفاف ہو جاتا ہے۔ حضرات صوفیہ تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اس کے 70 گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی بندہ بار بار اللہ اللہ پکار رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو مکمل یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جس کو پکار رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کی طرف یکسوئی کے ساتھ توجہ ہو، اور وہی ذکر حقیقی ہے۔ حضرت فرید الدین عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بدن کے ہر حصے کا الگ الگ ذکر ہے، زبان کا الگ ذکر ہے، آنکھوں کا الگ ذکر ہے، کانوں کا الگ ذکر ہے، ہاتھوں کا الگ ذکر ہے، پاؤں کا الگ ذکر ہے، دیگر اعضائے بدنیہ کا الگ الگ ذکر ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا ذکر ہے، حق بات سننا یہ کانوں کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا نام لینا یہ زبان کا ذکر ہے، دکھیوں کی مدد کرنا یہ ہاتھوں کا ذکر ہے، نیک مجلس کی طرف چل کر جانا یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ تو مختلف بدن کے حصوں کا مختلف ذکر ہے، اور ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کیا کرے، رب کی یاد کے سائے میں اپنی زندگی گزارا کرے، یہ اس کی روح کی غذا ہے، اور جو اسے ہمیشہ پہنچتی رہتی ہے۔ پھر اس کی روح مرتی نہیں، اور اس کی روح شاد اور آباد رہتی ہے، بیمار نہیں ہوتی، روح کے اوپر زنگ نہیں لگتا، وہ پاکیزہ رہتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے روح کو پاک رکھنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر پوری یکسوئی اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے صوفیاء نقشبند تو کہتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے اللہ، تو جب بندہ پکار رہا ہوتا ہے رب کو تو رب بندے کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ، پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ، پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ۔ تو ایک بات آپ مجھے بتائیں، جب آپ کسی بندے کو پکارتے ہیں تو پھر آپ اس سے کچھ کہتے بھی تو ہیں نا، اسے پکارنے کی وجہ بتاتے ہیں، غرض بتاتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو پکاریں اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر آپ اسے پکاریں، پھر وہ کہے گا کہ بھائی بتاؤ بھی تمہیں کیا کام تھا۔ 2-3 مرتبہ اگر آپ اسے پکارتے رہیں گے تو وہ بندہ اکتا جائے گا کہ تم مجھے پکار رہے ہو، بار بار مجھے آواز دے رہے ہو، آخر بتاؤ تمہیں کیا کہنا ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ کچھ لوگ اس پر قیاس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب پکارتے ہو کہ اللہ اور پھر کچھ نہیں کہتے، پھر کہتے ہو اللہ اور پھر کچھ نہیں کہتے، پھر کہتے ہو اللہ تو پھر کچھ کہہ بھی لیا کرو نا، تو اس کا جواب دیتے ہیں جیسے کہ جب آپ کسی بندے کو پکارتے ہیں تو اس کو پکارنے کے بعد آپ اسے بات بھی کہتے ہیں، جس کام کے لیے آپ نے اسے آواز دیا ہوتا ہے آپ اس سے وہ کام بھی بتاتے ہیں۔ جب آپ کسی بندے کو پکارتے ہیں تو وہ بندہ یہ بات نہیں جان رہا ہوتا ہے کہ آپ اسے کس لیے پکار رہے ہیں، آخر اسے آواز کس لیے لگایا گیا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور بار بار پکارتے ہیں، اس کی مثال میں اس طرح بیان کرنا چاہوں گی کہ جب بچہ روتا ہے
تو ماں اس کی طرف دیکھتی ہے اور سمجھ جاتی ہے، کیونکہ بچہ تو بے زبان ہے، وہ کہنا نہیں جانتا، لیکن ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے۔ بچہ پھر روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو سردی لگ رہی ہے، اسے کچھ اوڑھنے کو چاہیے۔ بچہ صرف کہتا ہے امی، لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹے کو کیا چاہیے۔ تو یہ تو ماں ہے جو اپنے بچوں کی تکلیف کو سمجھ جاتی ہے، بنا کہے ہر بات سمجھ جاتی ہے۔ تو پھر سوچیں اس رب کی کیا شان ہوگی جو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ رب کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے بار بار کیوں آواز دے رہا ہے، کیوں مجھے بار بار پکار رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ۔ رب کو پتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے۔ ہمیں تو دعا کرنی چاہیے اس رب سے کہ جو دلوں کے حالات سے واقف ہے، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اسلام لانے کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے کہ بندہ دین کی سلامتی کی دعا مانگے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ ہے، وہ جس طرف چاہے پلٹ دے، تو وہ تو بے نیاز ہے، اس کے لیے ہر وقت ہمیں اس سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ میرے رب کی شان بے نیازی تو یہ ہے کہ ساری کائنات کو وہ جہنم کا ایندھن بنا دے تو وہ بھی وہ اس سے بے نیاز ہے، اور چاہے تو ساری کائنات کو وہ جنت میں بسا دے تو بھی وہ اس سے بے نیاز ہے۔ نیاز مند تو ہم ہیں، محتاج تو ہم ہیں، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، اسی لیے ہمیں ہمیشہ دین کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ظاہری طور پر تو وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن انجام اچھا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ایک مالدار شخص بڑی بےجگری سے لڑ رہا تھا۔ ہمارے دلوں میں بات آئی کہ واہ کس قدر بے خوف ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جس کو اہل جہنم میں سے کسی کو دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو اس قدر بے جگری کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، تو پھر میرے آقا نے اس کے بارے میں اس طرح کیوں فرمایا؟ چنانچہ ایک صحابی ان کے پیچھے لگ گئے کہ جب میرے آقا نے بات کہی ہے تو سچ ہی فرمایا ہے کہ ذرا میں دیکھ لوں کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا تو اس نے اپنی ہی تلوار کو اپنے سینے کے آر پار کر لیا اور خودکشی کر لی۔ تو کہا گیا کہ کتنے ہی ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کا ماضی بہت بھیانک تھا لیکن آخرت ان کی ٹھیک ہو گئی، ان کا انجام اچھا ہو گیا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے انجام کی دعا مانگنی چاہیے، اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو ثابت رکھ اپنے دین پر۔ حضرت ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 اصحاب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، میں نے سب کو فکر مند پایا کہ ہمارا انجام اچھا ہو۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، ان کے ساتھ رہے، ان کی صحبت اختیار کی، تو جب وہ اس قدر ڈر رہے ہیں کہ ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے تو ہم اور آپ کہاں آ کر کھڑے ہیں؟ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، ہمیں اپنا حساب لگانا چاہیے کہ ہم آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنے دور ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں۔ ہمیں قرآن میں ایک اور دعا کی ترغیب دی گئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں سیدھی راہ دکھا دی، تو نے ہمارے دل کو سیدھا کر دیا، تو سیدھا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اسے تو نے سیدھا رکھا ہے تو سیدھا ہی رکھ مولا۔ ہمیں احادیث کے ذریعے سے دعا کی ترغیب دی جاتی ہے، ہمیں قرآن کے ذریعے سے دعا کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مومن کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ انسان کی تقدیر کو جو چیز بدل سکتی ہے وہ صرف دعا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ہر چیز سے دعا مانگنے کی، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کی ہمیں ترغیب دی، قرآن کے ذریعے بھی اور حدیث کے ذریعے بھی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور ہمیشہ دعا کریں کہ یا رب ہمارا انجام بالخیر ہو، ہمیں تو مال و دولت نہ عطا کر لیکن ہمارے دل کو ایمان کی دولت سے ہمیشہ سرفراز رکھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔